پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اللہم صل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان صلی اللہ محمد وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَرِيكَ الْقُرْآنِ صلوات محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات کریں یا اللہم صل علی محمد میں نے آپ کے سامنے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کے پہلے 2 جملے تلاوت کیے ہیں جس میں آپ ہر واجب نماز کے بعد بڑے ادب و احترام سے سلام پڑھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ السلام علیکہ، سلام ہو آپ پر، سلامتی ہو آپ کے لیے، سبحان اللہ، رحمت ہو آپ کے لیے۔ چلیے تاکہ آپ بھی خوش رہیں، آپ کا ترجمہ بھی کریں۔ سلامتی ہو آپ کے لیے اے عصر اور پورے زمانے کے مالک، سبحان اللہ، کلی مختار زمان، عصر کے بھی مالک اور زمانے کے بھی مالک، تم پر سلام۔ سلام ہو گیا۔ اب سلام کے بعد دوسرا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، اور سلام ہو آپ پر اے یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک، سبحان اللہ، کسی اور کے شریک نہیں ہیں، قرآن کے شریک ہیں۔ ایک شریک عین علم ہو تو دوسرے کو کیسا ہونا چاہیے؟ شریک قرآن کے شریک۔ چونکہ آج جو کل بحث رہی ہے اسے آج مکمل کر کے انشاءاللہ پھر کل موضوع کو آگے بڑھائیں گے، اس لیے کہ صلوات کے معانی
آل محمد علیہ الصلوات والسلام کے قرب ولایت کو ولایت الوہیہ کے ساتھ ملانے کا نام صلوات ہے۔ صلوات کے یہ معنی نہیں کہ جو ہم روزانہ میں کہتا آ رہا ہوں، صلوات کے معنی ہے کہ اللہ کیا چاہ رہا ہے کہ آل محمد علیہ السلام کے قرب کو، جو ان کا قرب ولایت ہے، جو اس نے خود عطا کیا ہے، اور وہ ولایت اپنی ولایت سے جدا کر کے انہیں دی ہے، بس یہ دینی میں فرق ہو گیا، اب قیامت تک دیتا رہے گا، اس کا کمال بڑھتا رہے گا۔ چونکہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات کے یہ معنی ہیں کہ اے اللہ ان کے قرب کو، آل محمد کے قرب کو، ان کی ولایت کے قرب کو، چونکہ وہ تو مرکز ہے، مرکز قرب ہے، یہ قرب ہے، وہ مرکز ہے، مرکز اور ہوتا ہے، قرب اور ہوتا ہے، اور ان کو اپنے اس مرکز کے ساتھ ملانے کے لیے ہر لمحہ ان پہ صلوات بھیجنے کا مطلب ہے کہ ان کے قرب کو خالق بڑھا رہا ہے۔ کل جملہ یہی میں نے عرض کیا، کتنا بڑھائے گا، کب تک بڑھائے گا؟ ان کے مقام قرب ہی کا نام مقام او ادنا ہے۔ آل محمد کے مقام قرب ولایت کا نام مقام او ادنا ہے۔ کیا مانے؟ اور قریب، اور قریب، اور قریب۔ یہ قریب ہوں گے تو میرا قریب ہونا ثابت ہوگا، یہ قریب ہوں گے تو میری معیشت قیومیہ ثابت ہوگی۔ اگر یہ دور ہو گئے تو میں تو کسی کے قریب نہیں ہو سکتا۔ اور نہیں فرما رہا، اگر آل محمد دور ہو گئے تو پھر میرا قریب ہونا تو ختم ہو جائے گا، انہی کے وسیلے سے تو میں قریب ہوں۔ انہی کے سبب سے میں قریب ہوں، یہ درمیان میں معیت رکھتے ہیں، اس لیے تو ان کی معیت کی بنا پہ میں قریب ہوں۔ اس لیے جب میں نے تمہاری قریب کے لیے لفظ کہی تو میں نے نہیں کہا کہ میں قریب ہوں، میں نے کہا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم قریب ہیں تمہارے۔ اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیں، میں قریب نہیں، ہم قریب ہیں۔ پھر قربت کن کی وجہ سے ہوئی؟ کہہ دینا میں قریب ہوں، کیسے کہے گا؟ اگر وہ کہہ دے میں قریب ہوں، اللہ نہیں رہتا۔ معلوم ہوتا ہے آل محمد نے تو اللہ کو اللہ بنایا ہوا ہے، تو نہیں فرما رہے۔ انہوں نے ان کی بنا پہ اللہ اللہ ہے۔ اگر انہیں آپ نکال دیں، خدا کی قسم اللہ کا اللہ ہونا ثابت نہیں ہوتا، نہ عقلاً ہوتا ہے، نہ علماً ہوتا ہے، نہ فہماً ہوتا ہے۔ یہ وہ ذات ہیں درمیان میں، ان کا ہونا اور ان کا ہونا ہے، یعنی ان کا ہونا اس کا ہونا ہے۔ اب میں جملہ کہہ دوں، ان کا جہاں جہاں ہونا ہوگا، توجہ فرمائیں، پہلے ان کی معیت ہوگی، ان کی، پھر اس کا ہونا ہوگا۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ہوا معکم، ہوا مانے اللہ، مع مانے ماں ساتھ،
قم تم، معلوم ہوتا ہے تم اور ہوا کے درمیان میں کون ہے؟ ما ہوا اللہ، قم مخلوق، ما آل محمد۔ اگر آل محمد کو نکال دے تو کیا بنے گا؟ ہوا قم، وہ تم قم، کیا بنے گا؟ ہوگا قم، وہ اور قم، سمجھ نہیں آئے گی، مفہوم ہی نہیں بنتا، نہ توحید کا نہ مخلوق کا۔ مخلوق کو مخلوق بنا رہے ہیں، خالق کو خالق بنا رہے، کون؟ 14۔ یہ اللہ کو اللہ بنا رہے، مخلوق کو مخلوق بنا رہے، کون؟ 14 درمیان۔ اس لیے کل میں نے عرض کیا ان کا جو مقام قرب ہے، توجہ فرمائیں، اب تھوڑی سی گہری بات کرنی ہے، ان کا مقام قرب ہر آن ہر لمحہ اس کمال الہیہ کی ولایت کے قریب ہونے کے لیے کیا کرے؟ اب قرب بڑھ رہا ہے، مگر ان کا قرب مقام او ادنا ہے، اس کے قرب کی تعیین نہیں، وہ معین قرب میں ہے ہی نہیں، اس کے لیے لفظ قرب ہے ہی نہیں۔ قرب تو آل محمد کے لیے ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرب آل محمد علیہ السلام کے لیے ہے، ان 14 کا قرب ہے، ان کی وجہ سے اس کا قرب ہے، یہ قریب ہیں، سمجھ لو وہ قریب ہے۔ اس لیے تو اللہ کہتا ہے میں تمہارے دل کے قریب ہوں، چونکہ پہلے یہ دل میں ہوں گے تو قریب۔ جن دلوں میں آل محمد ہی نہیں بستے ان میں اللہ آ کے کیا کرے گا؟ کیوں کہا کہ میں تمہاری زبان بن جاتا ہوں جن سے تم بولتے ہو؟ کیا کافروں کی زبان بن رہا ہے؟ تمہاری آنکھیں بن جاتا ہوں جیسے دیکھتے ہو، تمہارے ہاتھ بن جاتا ہوں جیسے کام کرتے ہو، کن کی وجہ سے؟ انہی آل محمد کی وجہ سے۔ انہیں جتنی قریب ہو کرتے چلے جاؤ گے اللہ قریب ہوتا چلا جائے۔ ان کے قرب میں خالق بستا ہے۔ اب بات کو آگے بڑھائیں، سرکار توجہ فرمائیے۔ اب ان کا قرب، یہ جو صلوات ہے قرب ہے خالق کا، ان کے قرب کو بڑھانا ہر آن میں بڑھ رہا ہے، ہر آن۔ اب وہ میرے پاس لفظ ہی نہیں، میں پتہ نہیں لگتا کہ کیسے بڑھتا ہے، میں کیا کروں؟ مقام اودنا تو ازل سے وہی ہے، بڑھ بھی رہا ہے، فاصلہ بھی وہی ہے۔ میں کیا کروں؟ لفظ نہیں، ازل سے بڑھ بھی رہا ہے قرب، فاصلہ بھی وہی ہے۔ خدا جانے یا ان کا کمال ہے یا اس کا کمال ہے۔ او ادنا کا مقام، ہاں منہ کھلے رہے، یہی تو میں کہہ رہا ہوں جناب کہ ان کا فاصلہ ازل سے بڑھ بھی رہا ہے اور کھڑا بھی وہی ہے۔ کعبہ قوسین او ادنا کا مقام وہی کھڑا ہوا ہے۔ خدا جانے اس کا کمال کیا ہے، خدا جانے ان کا بڑھنے کا کمال کیا ہے۔ اب عقلیں کوتا ہے۔ ابھی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب یہ جو قرب ہے آل ان کا 14 کا قرب ذات کے ساتھ، رات یہاں بات ختم ہوئی، ان 14 کا قرب اس ذات کے ساتھ کس کا قرب ہے؟ قرب الصفات من الذات، یہ صفات کا قرب ہے ذات کے ساتھ۔ میں ایک جملہ کہہ دوں، یہ صفات کتنی ہی قریب ہو جائیں صفات رہیں گی، ذات نہیں بنے گی۔
علی فرما رہے ہیں یہ قرب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ذہن ملائے خدا کے لیے. جتنا ہی یہ صفات بڑھیں گی کیا رہیں گی؟ صفات ہی رہیں گی نا، ذات نہیں رہے گی، کیونکہ وہ ذات ہے. یہ صفات ہیں. یہاں ذات نہیں، وہاں صفات نہیں. لیکن ذات، توجہ فرمائیں جہاں جہاں میرے حضرات تشریف رکھتے ہیں، لیکن ذات خدا، صحیح توجہ فرمائیں، ذات خدا، غیب مقام ذات خدا غیب مطلق بھی ہے اور مشہود مطلق بھی ہے. غیب ذات خدا، ذات خدا غیب مطلق بھی ہے، مشہود مطلق بھی ہے. کیا معنی؟ کہ بیک وقت ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. بیک وقت ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے. دیکھیں ہم ظاہر ہیں تو ایک وقت میں ہیں، جس وقت میں ظاہر ہیں وہاں باطن نہیں ہے. جب ہم باطن ہیں بیک وقت ظاہر نہیں ہے. وہ بیک وقت ظاہر بھی ہے. اور میں دوسرا پہلو کو باطن بھی، یعنی جو اس کا ظہور ہے وہی باطن ہے، جو ہی باطن ہے وہی ظہور ہے. گھبرائیں نہیں. جو ظہور ہے وہی باطن ہے، جو باطن ہے. گھبرا تو نہیں رہے؟ اس سے آسان لفظوں میں نہیں سمجھا سکتا جی. ایسی صلوات پڑھ دیں کہ میں سمجھوں کہ میں بہتر سمجھا. یہی سرکار سے پوچھا گیا جناب علی علیہ السلام سے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہ وہ ظاہر بھی ہے اور غائب بھی ہے. دیکھیں ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے. بیک وقت باطن ہے، بیک وقت ظاہر ہے. وہی ظہور باطن ہے، وہی باطن ظہور ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ وہ اتنی شدت سے ظاہر ہے کہ غائب ہے. غور نہیں فرما رہے. قربان ہو جائیں علی تیری عزت پر. فرمایا کہ وہ اتنا، میری پہلی لفظیں سماعت فرما لے. فرمایا کہ وہ اتنا شدید لشدت ظہور ہی، کہ وہ اتنا ظاہر ہے کہ غائب ہے. شدت ظہور میں غائب ہے اور کمال غیبت میں ظاہر ہے. کمال غیبت میں، شدت ظہور میں غائب ہے، کمال غیبت میں ظاہر ہے. کمال غیبت کا نام ظہور ہے. اس لیے تو 12ویں کی جو غیبت ہے غیبت الہیہ ہے. ایسی غیبت ہے جیسے الہ کی غیبت ہے، یعنی کمال غیبت کی بنا پہ ظاہر ہے. سمجھ نہیں آ رہی کیا کیسی لفظیں بیان کریں. کمال غیبت میں کیا ہے؟ ظاہر ہے. شدت ظہور میں غائب ہے. اب اس کا جو ظہور ہے، ظہور وہ آثار سے ہے،
صفات سے ہے، ذات سے نہیں۔ کیوں کہ وہ تو مرکز مطلق ہے۔ میں کراچی میں دیکھتا ہوں میرے ساتھ ذہن کتنے ساتھ دیتے سرکار اللہ صحیح اب توجہ فرمائیں اللہ مرکز مطلق ہے، جو مرکز مطلق غیب ہی غیب، اس کا ظہور آثار سے ہے، صفات سے ہے۔ وہ صفات کون ہے؟ 14، صرف 14 سے ظہور ہے، اور کسی سے ظہور نہیں ہو سکتا۔ کوئی دوسرا متحمل ہی نہیں ہے کہ اللہ کی ذات کا ظہور ان سے ہو سکے۔ تصور سے ماورا ہے۔ اب اس کی ذات کا ظہور کن سے ہوگا؟ ان آثار سے، ان کی صفات سے، ان 14 کی صفات سے توحید ثابت ہوگی، توحید ظاہر ہوگی، نبیوں سے ظاہر نہیں ہوگی۔ اگر وہ تھوڑی سی جھلک دکھائیں تو بے ہوش ہو جاتے ہیں، جو بے ہوش ہو جائے کیا دکھائے گا؟ یہ تھوڑی سی جھلک دکھا دے تو جناب موسیٰ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ نبی کیا دکھائیں؟ آثار، ذات کا آثار نبی کہاں دکھا سکتے ہیں؟ اسی لیے آثار ذات، صفات ذات جب بھی ظاہر ہوں گی تو ان 14 سے سب سے، اب بات تو طے ہو گئی، سب سے بڑا ظہور ہے علم۔ تو جب بھی علم ظاہر ہوگا تو انہی سے، اس لیے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا۔ اب جو نبیوں کو علم دے گا باپ دے گا۔ اللہ نہیں دے گا۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا چلیے اب گھبرا رہے ہیں، میں پھر انشاءاللہ وہ اس میں بات آئے گی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بیان کریں گے۔ اچھا ان کی کتابوں کو کس نے لکھا ہے؟ تورات کو کس نے لکھا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تورات کو کس نے لکھا ہے؟ انجیل کو کس نے لکھا ہے؟ اب تو مولا علی ہے ہی، لیکن میں نے شروع کیا تو اب نتیجہ مل گیا آپ کو۔ تو کون ہے لکھنے والا؟ اللہ لکھے گا نہیں، جبریل کا کام نہیں ہے، رسولوں کو مل رہی ہے۔ علی فرما رہے نہ شادی کون لکھے گا؟ اب اللہ کے آثار، سب سے بڑا اثر ہے اللہ کا علم۔ یہ علم کن کے ذریعے ظاہر ہوگا؟ دوسرا تو کوئی اس کی ذات کے آثار کا متحمل نہیں ہے، اس کے آثار کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اور کتاب وہی لکھے گا جو شریعت کو بھی جانتا ہو، نبیوں کی حقیقتوں سے بھی باخبر ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کون لکھے گا کتاب؟ تورات کون لکھے گا؟ انجیل کون لکھے گا؟ زبور کون لکھے گا؟ صحیفے کون لکھے گا؟ جناب نوح کے صحیفے کون لکھے گا؟ لکھنے کا نام ہاتھ سے ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے جو بھی ید اللہ ہوگا وہی تو لکھے گا نا۔ اچھا یا گھبرائیں نہیں بابا، گھبرائیں نہیں، چونکہ بات بڑا تیزی سے چل رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب وہ ذات کیا ہے؟ وہ ذات مرکز مطلق ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ قرب مرکز نہیں، اسی پہ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ 14 قرب مرکز ہیں، وہ ذات مرکز ہے، ان کا قرب صفات ہے، اس کا وجود ذات ہے۔
وہ قریب نہیں، یہ قریب ہے۔ اس کا قرب معنوی ہے، جسمانی نہیں، مادی نہیں۔ اللہ کا قرب جسمانی نہیں، نسبتی نہیں، منسوب نہیں۔ اگر نسبت سے ہو گیا پھر خدا نہیں رہتا، مادی ہو گیا خدا نہیں رہتا، نسبتی ہو گیا خدا نہیں رہتا۔ نسبتیں بھی نہ رہیں اور قرب بھی رہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا قرب ان کے ساتھ کیا ہے؟ معنوی، مادی نہیں۔ کیوں پریشانی کیوں ہے؟ ادھر مشکل ہے نا، کوئی زور پڑے نا، پتہ لگے نا، زور تو پڑے نا تھوڑا سا۔ جب یہ مرکز مطلق ہیں، اس کو اب میں اسے، یہ مرکز مطلق ہیں، جب یہ مرکز مطلق ہے تو اسے مثال سے، کبھی بھی مرکز نظر نہیں آ سکتا۔ صحیح، مرکز آنکھوں سے کبھی بھی نظر نہیں آئے گا۔ پھر میں جملہ کہہ رہا ہوں، مرکز آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ پھر جملہ کہوں، جو مرکز کو دیکھیں وہی آل محمد ہیں۔ اچھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں جناب، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے کہ وہ مرکز ہے۔ آپ ایک میل کے قطر کا ایک دائرہ بنا کے اس میں مرکز بنا، جب آپ اس مرکز کو دیکھیں گے بڑا لگتا ہے۔ مرکز کم کرتے چلے جائیں، لیکن اسے دوربین یا خوردبین سے دیکھتے چلے جائیں، وہ مرکز دائرہ نظر آئے گا۔ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ جو آپ ان نقطوں کو، مرکزوں کو بڑھاتے جائیں گے، کیا ہوتا جائے گا؟ ہر مرکز، مائکروسکوپ لے لیں، اب جتنی یہ بڑھتے چلے جائیں گے تو اس وقت وہ مرکز نہیں نظر آتے گا، دائرہ نظر آئے گا۔ مرکز کدھر گیا تو معلوم ہو گیا مرکز کا ثبوت ہی دائرہ ہے۔ مرکز کا جو دائرہ ہے یہ ثابت کر رہا ہے مرکز بے شک نظر نہیں آتا، لیکن ثبوت تو ہے نا دائرے کا کہ دائرہ چونکہ ہے لہذا مرکز ہے۔ اب اسی کو یہ تو تھا نا، دائرے کو بڑھاتے جائیں، اب اسے سمیٹتے چلے جائیں، اس دائرے کو سمیٹتے چلے جائیں۔ یہ دائرے کا سمیٹنا نہیں، دائرے کا پھیلاؤ ہے کہ ایک وہ وقت آئے گا کہ یہ مرکز ہی خود محیط بن جائے گا۔ میرے ساتھ ذہن ملائیں خدا کے لیے، یعنی جب اسے آپ بڑھائیں گے، یہ بڑھانا جو ہے یہ سمٹنا نہیں، پھیلاؤ ہے اس مرکز کا۔ کیا پہنچاتا ہے؟ کہاں پہنچاتا ہے کہ وہ محیط بن جاتا ہے۔ محیط، جب وہ محیط بن جاتا ہے، اب میں جملہ کہہ دوں، عقل کہتی ہے کہ مرکز ہے، علم کہتا ہے کہ مرکز محیط میں ہے۔ عقل کہتی ہے کہ مرکز محیط میں ہے، علم کہتا ہے کہ مرکز محیط میں ہے۔ حواس بے صحافتہ ہیں، پریشان ہیں حواس، جب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ حواس پریشان ہیں، ادراک پریشان ہیں، عقلیں پریشان ہیں کہ جب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ ہاں نظر آتا ہے۔ کن کو نظر آتا ہے؟ اب میری طرف دیکھیں جناب، دیکھنے والے اسے مرکز میں دیکھتے ہیں، پانے والے اسے محیط میں پاتے ہیں۔
غور نہیں فرما رہے ہیں. دیکھنے والے اسے مرکز میں دیکھتے ہیں. یہ 14 ہیں جو مرکز میں دیکھ سکتے ہیں. دیکھنے والے اسے مرکز میں دیکھتے ہیں, پانے والے اسے محیط میں پاتے ہیں. یہ محیط کون ہے؟ 14. مرکز کون ہے؟ ذات. پانے والے محیط میں پاتے ہیں, دیکھنے والے مرکز میں دیکھتے ہیں. یہی مرکز کا تو دیکھنا تھا. علی فرماتے ہیں اگر حجاب ہٹا بھی دیے جائیں علی کے یقین میں زیادتی نہیں ہو. مشکل ہو. اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نہیں, کیا بات سمجھ نہیں آئی؟ یا میں نے تو بڑی محنت کیا, کیا کروں میں نے تو پہنچانے کی کوشش کی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بات یہ جلدی سمجھ آنے والی نہیں تھی جو میں نے کہی. اب اسے اور آگے بڑھاتے ہیں. یہ دیکھیں اور ذرا مشکل کرتے ہیں نا. اب آپ جب مشکل کی طرح مجھے بڑھا دیا تو پھر مشکل ہی صحیح. ہاں, اب پانے والے اسے پانے والے کس میں پاتے ہیں؟ محیط میں. دیکھنے والے اسے کسے کہاں دیکھتے ہیں؟ خود تو وہ محیط ہے. وہ کس میں دیکھ رہے ہیں؟ مرکز میں. پانے والے کس میں دیکھ رہے ہیں؟ محیط میں. مرکز پھر بھی نظر نہیں آ رہا. جب مرکز نظر نہیں آ رہا, اب ان کے قرب اور اللہ کے قرب کا کیا نام ہے؟ ان 14 کے قرب اور اللہ کے مقام قرب کا دوسرا نام یہ ہے کہ قرب الواحد من الاحد, کہ واحد کا قریب ہونا احد کے ساتھ. واحد کا قریب ہونا احد کے ساتھ. اب احد کون ہے؟ اللہ. اچھا اب جو زمین پہ لکیریں شروع ہو گئی, خبر نہیں پر میرے لیے مار رہے ہیں یا اپنے لیے, میں کیا کروں. یہ میں کیا کہہ رہا ہوں خدا کے لیے. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دو جاؤ. اللہم سرکار توحید کا قرب میں بیان کر رہا ہوں. توحید کا عام بات نہیں ہو رہی. توحید کا قرب کون ہے؟ آل محمد. ایک مقام ان کا کیا ہے؟ قرب صفات من الذات. صفات کا قرب کس کے ساتھ؟ ذات کے ساتھ. صفات کا قرب ذات کے ساتھ. دوسرا واحد کا قرب احد کے ساتھ. کیوں کہ اللہ احد ہے اور واحد ہے. احد بھی ہے واحد بھی ہے, لیکن احد ہے ذات میں, واحد ہے صفات میں. غور نہیں فرما رہا؟ اللہ احد ہے ذات میں, واحد ہے صفات میں. اب واحد کون ہے؟ آل محمد. الواحد هو النور الاول. یہ جو نور اول ہے یہ واحد ہے. وہ احد ہی نہ مانا جاتا اگر یہ واحد نہ ہوتے. احد کی سمجھ نہ آتی اگر یہ واحد نہ ہوتے. تو یہ کون ہے؟ واحد. اس سے 14 ہو کے ایک ہیں, ایک ہو کے 14 ہیں. واحد ہو کے 14 ہیں, 14 ہو کے ایک ہیں. یعنی ان میں کثرت بھی ہے قلت بھی ہے. ان کی کثرت
ان کی کثرت دلیل ہے اللہ کی وحدت کی. ان کی کثرت پہ تو کہہ رہا ہے کہ میں لا شریک ہوں. ان کی کثرت، علت کون ہے؟ وحدت کون ہے؟ اللہ. ان 14 کی کثرت کی وحدت کون ہے؟ اللہ. عالمین کی کثرت کی وحدت کون ہے؟ آل محمد. عالمین کی کثرت کی وحدت 14 ہے. 14 کی کثرت کی وحدت وہ ہے. اگر عالمین ہے اس لیے کہ 14 ہیں. 14 ہے کہ اللہ ہے. درمیان میں 14 ہی کا ہونا تو اللہ اور عالمین ہونے کی دلیل ہے. 14 ہیں عالمین ہیں، 14 ہیں اللہ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عالمین اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، 14 کی وجہ سے ہے. 14 کی وجہ سے عالمین قائم ہیں، اللہ کی وجہ سے نہیں. اللہ نے تو ان کو بنایا ہے. عالمین کی علت کون ہے؟ 14. اب یہاں کن کا قرب ہے؟ قرب الواحد من الاحد. یہاں واحد کا قرب ہے احد کے ساتھ. احد وہ تصور ہے جہاں ایک کی لفظ بھی نہیں ہے. اللہ کے لیے ایک کی لفظ نہیں ہے، احد کے لیے گنتی نہیں ہے، وہ بغیر شمار کے ایک ہے. اس کا ایک ہونا کس سے ثابت ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ تو احد ہے، ایک نہیں. ایک ہے تو کن کی بنا پہ ایک ہوگا؟ تو پھر لا شریک جب ہے تو ایک ہی ہے نا لا شریک. تو لا شریک کون بنا رہے ہیں اسے؟ ان کا قرب بنا رہا ہے اسے لا شریک. یہ چونکہ شریک ہیں لہذا وہ لا شریک ہے. ان کی اللہم صلی محمد آل محمد. بس یہیں سے میں بات کو اب تھوڑا سا اور بڑھاتے. یہ جو مقام قرب ہے ان 14 کا، یہی 14 کا مقام قرب حجاب اللہ الاکبر ہے. غور نہیں فرما رہے آپ؟ ان کا قرب کس کا حجاب ہے؟ اللہ کا. اللہ کا حجاب اللہ. حجاب اللہ الاکبر کون ہے؟ 14. یہ حجاب الہی ہے. وہ تو ذات ہے، وہ بغیر ستر کے مستور ہے، بغیر حجاب کے محجوب ہے. وہ تو ایک ذات ہستی کا نام ہے. وہ نہ دیکھی جا سکتی ہے، نہ اس سے کوئی آواز سنی جا سکتی ہے، نہ وہ مجسم ہے. جب ایسی ذات ہو تو پھر یہ ان کا حجاب ہونا اس بات کی دلیل ہوگا یہ حجاب ہی تو ہے کہ کوئی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جب وہ کوئی شے ہی نہیں ہے. شے میں کیا کہہ رہا ہوں بابا؟ میں بڑی باتیں تو بہت اچھی کر رہا ہوں لیکن بات ذہن میں نہیں پہنچ رہی کہ جب وہ ایک ہستی ہے کسی بھی پہلو سے وہاں وجود کا تصور ہی نہیں ہے. جب تصور نہیں ہے تو اسے منوانا کس نے ہے؟ اسے سمجھانا کس نے ہے؟ اسے ثابت کس نے کرنا ہے؟ اسی حجاب نے. سامنے حجاب ہے، حجاب ہی دلیل ہے. کوئی تو ہے نا صاحب حجاب. اللہم صلی اللہ
محمد وآل محمد۔ بھائی کوئی تو ہے نا صاحب حجاب، ہے یا نہیں ہے؟ چونکہ اس حجاب کا حجاب ہونا اس بات کی دلیل ہے کوئی تو ہے، ورنہ حجاب کی کیا ضرورت تھی؟ حجاب کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ کوئی دلیل ہے کہ کوئی ہے۔ اب بات طے ہو گئی، خالق تک جانے کا تصور ہے نہیں، ہے نہیں۔ اگر کوئی بھی دیکھنا چاہے گا اللہ کو، وہ کبھی نظر ہی نہیں آیا، تو پھر اس کا دیکھنا کن کے دیکھنے میں منحصر ہے؟ غوری بھی فرما رہا ہے، خدا کی قسم ان 14 کو حجاب بنا کے کہا مجھے نہیں دیکھ سکتے، ان کی زیارت میرا ہی تو دیکھنا ہے۔ اچھا کچھ تو ان کا دیکھنا، ان کا دیکھنا کن کا دیکھنا ہوگا؟ گویا اللہ کا۔ اللہ تو کبھی دیکھا نہیں جا سکتا، ہر پانے والا محیط میں پاتا ہے، محیط یہی ہے۔ جب بھی دیکھا جائے گا کو کن کو دیکھا جائے گا؟ ان کو۔ اب اللہ کی زیارت کس کا نام ہے؟ اللہ کی زیارت کیا چیز ہے؟ ان 14 کا دیکھنا گویا اللہ ہی کی تو زیارت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ اللہ کبھی بھی سامنے نہیں آ سکتا۔ اب جب بھی کوئی جائے گا تو سب سے پہلے کہاں پہنچے گا؟ توحید تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے کہاں پہنچے گا؟ حجاب تک صحیح، حجاب تک جو بھی پہنچے گا، غوث ہے، کتب ہے، کلندر ہے، ولی ہے، جبریل ہے، فرشتہ ہے، اور ملائکہ ہیں، انبیاء ہیں، رسول ہیں، یہ جہاں تک بھی پہنچیں گے، ان کا پہنچنا کہاں تک ہوگا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ان کا پہنچنا ہوگا حجاب تک۔ میں دوسرا جملہ کہہ دوں، اگر خالق بھی ان سے ملنا چاہے گا تو بذریعہ حجاب۔ اگر خالق بھی ان سے ملنا چاہے گا تو بذریعہ حجاب، کوئی بھی وہاں تک پہنچنا چاہے گا تو بذریعہ حجاب۔ یہ درمیان میں کیا ہے؟ حجاب الہی۔ اور حجاب اس ذات کا، بس حجاب اس ذات کا ہو ہی وہی سکتا ہے جو کم سے کم ذات جیسا ہو۔ میں نے کتنی بڑی احتیاط کے لفظ صرف کی ہے۔ حجاب کو کیسا ہونا چاہیے؟ صحیح حجاب کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، حجاب کی مناسبت جو صاحب حجاب ہے اس سے تو ہونی چاہیے نا۔ جو صاحب اس کی مناسبت نہیں ہوگی تو حجاب کیسے ہوگا؟ حجاب ہی تب ہوگا جب اس کی مناسبت اس کے ساتھ موجود ہو۔ اب میں جملہ آگے بڑھ کے آگے بڑھتا ہوں، ہاتھ باندھ کے۔ اب آپ فرمائیں، آپ اللہ کی کریں گے عبادت، حجاب کی کیا ہوگی؟ دیکھیں اب تو آسان ہے، میں نے آپ کو بڑا تکلیف دی، ذہنی طور پہ پریشان کیا، لیکن میری بھی مجبوری ہے، اس کے علاوہ میں نہیں بیان کر سکتا تھا، میری مجبوری ہے۔ اب آپ اسے جو سمجھیں، جو کچھ مجھے آ رہا تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا۔ اب اللہ کی ہے عبادت، اس کی عبادت کون سمجھائیں گے؟ اس کی عبادت فرشتے نہیں بتا سکتے، انبیاء نہیں بتا سکتے، رسول نہیں بتا سکتے، اولو العزم رسول نہیں بتا سکتے، کائنات کی کوئی فرد اس کی عبادت کا تصور نہیں بتا سکتی۔ عبادت کون بتائے گا؟
14. جو یہ کرتے جائیں گے وہی عبادت ہوگی. یہ بتائیں گے نا 14. یہ جب اس کی عبادت بتا کے اسے معبود بنا دیں گے تو پھر اس کے عدل کا بھی تو تقاضا ہونا ضروری ہے. کہے کہ عبادت میں وہی قبول کروں گا جن میں تم پہ درود ہوگا. غور بھی فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہوگا کہ عبادت کو قبول ہی میں اس کی کروں گا جس کی عبادت میں تم پہ درود ہوگا. معلوم ہوتا ہے جس سے عبادت قبول ہو رہی ہے درود بھی تو صلاۃ ہے نا. آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں نے اتنی بڑی لفظ کہی ہے کراچی میں. جو صلاۃ کے قبولیت کا مقام رکھتا ہو کیا خود صلاۃ نہیں ہوگا؟ پوری آپ کی صلاۃ کی جو ضمانت بن رہا ہے قبولیت کی، کیا وہ خود صلاۃ نہیں ہوگا؟ ابھی بحث کرتے ہیں. اب یہ جو صلاۃ آپ پڑھتے ہیں یہ صلاۃ شرعی ہے، یہ شریعت کی صلاۃ ہے. آل محمد ولایت کی صلاۃ ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ صلاۃ شرعی جسے روزانہ آپ پڑھتے ہیں یہ ہے صلاۃ شرعی، یہ شریعت کی صلاۃ ہے. آل محمد ولایت کی صلاۃ ہے. اب میں جملہ کہہ دوں، یہی صلاۃ حجاب ہے. صلاۃ شرعی حجاب ہے صلاۃ حقیقی کی. وہ جو صلاۃ ولایتی ہے اس کا حجاب ہے کون؟ یہ صلاۃ شرعی. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ الفاظ حجاب ہیں معانی کے. الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ حجاب ہوتے ہیں. کس کے؟ معانی کے. علم حجاب ہوتا ہے معلوم کا. معلوم سامنے نہیں ہوتا. غور نہیں فرما رہے ہیں. معلوم سامنے نہیں ہوتا، علم سامنے ہوتا ہے. معنی سامنے نہیں ہوتے، لفظ سامنے ہوتے ہیں. یہ صلاۃ شرعی سامنے ہے، حقیقت میں ولایت والی نماز پیچھے ہے. سماعت فرمائے خدا کے لیے. یہ صلاۃ شرعی سامنے ہے، پیچھے کون سی نماز ہے جو اس کی قبولیت کا سبب بن رہی ہے؟ وہ صلاۃ ولایتی ہے یا نہیں ہے؟ یہ حجاب ہے اس صلاۃ کا. اگر وہ صلاۃ ہوگی تو یہ صحیح ہوگی. اگر وہ نہیں ہے نماز منہ پہ مار دی جائے گی. سمجھ آ رہی ہے نا؟ وہ صلاۃ ولایتی پیچھے ہوگی تب یہ صلاۃ قبول ہوگی. دیکھیں صلاۃ قبول ہو رہی تو وہ بھی تو صلاۃ ہے نا، وہ بھی تو صلاۃ ہے. صلاۃ شرعی یہ جو آپ کی صلاۃ ہے اور صلاۃ وہ جو صلاۃ ولایتی میں فرق یہ ہے کہ یہ صلاۃ شرعی بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے.
ہائے 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 میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ صلاۃ شرعی بالغ ہونے کے بعد شروع ہوتی ہے، صلاۃ ولایتی پیدا ہوتے ہی آزان۔ اور فرما رہے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیوں ناراض بیٹھے؟ نہیں، دیکھیں بات دلیل سے ہو رہی ہے۔ آل محمد پہ درود پڑھیں، یہ نماز قبول۔ کیا وہ نماز پھر نہیں ہوگی؟ کیا وہ نماز سے کم ہے؟ جیسے نماز قبول ہوتی ہے وہ خود نماز ہوگی، بلکہ افضل نماز وہی ہے۔ اسی کی بنا پہ تو یہ قبول ہو رہی ہے، تو پھر یہ بھی صلاۃ ہے۔ جب یہ صلاۃ ہے تو یہ تو صلاۃ شرعی ہے، شریعت والی۔ جب عقل آتی ہے، بالغ ہوتا ہے، تب شروع ہوتی ہے، وہ آذان سے شروع ہو جاتی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ آذان سے شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں جملہ کہوں، یہ صلاۃ شرعی کو ترک کرنے سے گناہگار ہوتا ہے، دین سے خارج نہیں ہوتا۔ صلاۃ شرعی کو ترک کرنے سے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، کیا ہے؟ فرمائیں کیا ہے؟ دین سے خارج ہے، گناہگار۔ اسی لیے تو گناہ بخشا بھی جا سکتا ہے۔ ہائے 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 ہائے۔ شرعی نماز ترک ہو جائے اس پہ گناہگار ہوتا ہے۔ اگر صلاۃ ولایتی ترک ہو جائے، دین سے خارج۔ دین سے خارج ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ دین گیا۔ کیوں؟ صلاۃ شرعی، یہ صلاۃ شرعی ہے، یہ حجاب ہے حقیقت کا۔ آل محمد حجاب ہے حقیقت کا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لہذا درمیان میں مجانست اور مناسبت تو ضروری ہے، جب یہ اللہ کا حجاب ہے۔ اسی لیے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ کون سی نماز ہے جس سے کہ ترک کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے یارا، پھر مجھے کہنا پڑتا ہے۔ رسول فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا، فقط کفر، کافر ہو گیا۔ کون سی نماز ہے جس کو ترک کرنے سے کافر ہوتا ہے؟ اس نماز کو ترک کرنے سے تو گناہگار ہوتا ہے۔ پھر ماننا پڑے گا کوئی صلاۃ شرعی ہے۔ کوئی صلاۃ ولایتی ہے جس کے تحت علی فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، مومنین کی نماز میں ہوں۔ تو یہ ایسا ہے نہیں؟ اب ان کے قرب نے ہمیں کتنی فائدے دیے،
کوئی فائدے ملے یا نہیں ملے؟ ملے ہیں نا، صحیح ملے نا؟ تو پھر خالق ان پہ کیا کر رہا ہے؟ ان کے قرب کو بڑھا رہا ہے۔ اچھا آپ فرمائیں اب جب سے یہ قرب بڑھ رہا ہوگا اب ہماری نمازیں کتنی جلدی قبول ہو جاتی ہوں گی؟ صحیح کتنی جلدی ہو جاتی ہوں گی؟ ہو سکتا ہے پہلے زمانے میں، معذاللہ میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں، معذاللہ پہلے زمانے میں ذرا کم اب تو جلدی ہو جاتی ہوں جلدی، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے خالق کیا کر رہا ہے؟ آل محمد کے قرب کو بڑھا کے اپنا لا شریک ہونا ثابت فرما رہا ہے، اپنا مستور ہونا ثابت فرما رہا ہے، اپنا غیب مطلق ہونا ثابت فرما رہا ہے، ان کا ہونا اپنے ہونے کی دلیل بنا رہا ہے۔ یہ اللہ نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، کیوں گھبرا رہے ہیں یار؟ اللہ نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں چہرے گھبرائے ہوئے، کوئی میں اللہ تھوڑی کہہ رہا ہوں ان کو، یہ ثبوت اللہ ہے، یہ دلیل اللہ ہے۔ اس لیے ہم سرکار علی علیہ السلام کے لیے زیارت میں پڑھتے ہیں السلام علی الادلۃ علی اللہ، اے علی سلام ہو تم پر جو اللہ کی ذات پر دلیل، یہ ذات خدا کی دلیل ہے، دلیل اللہ نہیں ہے، پہچان الہ ہے، ان سے اللہ پہچانا گیا ہے، ان سے اللہ کی معرفت ہوئی ہے۔ اگر یہ درمیان میں نہ ہوتے، فرماتے لولا نحنو، اگر ہم نہ ہوتے، ما عبد اللہ، اللہ کی عبادت ہی نہ ہوتی۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، پتہ ہی نہیں تھا عبادت کہتے کسے ہے، کس کو پتا تھا عبادت کیا ہوتی ہے؟ ہاں صحیح فرمائے، آپ کو پتا ہے عبادت کیا ہوتی ہے؟ آپ پتا ہوئی نا؟ فرمائے پہلے دن پتا تھی، تو جب پہلے اول ما خلق اللہ نوری بھی بات کریں تو پتا ہوگی، کس کو کیا معلوم عبادت کسے کہتے، کیا ہوتی ہے عبادت؟ لولا نحن ما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے، پہچان ہی نہ ہوتی کہ اللہ ہے یا نہیں ہے۔ پہچان کا ذریعہ کون ہے؟ دلیل کا ذریعہ کون ہے؟ یہ ثبوت کا ذریعہ کون ہے؟ آل محمد۔ پھر ان 14 ہی میں تو اللہ ہے، انہی کے سبب سے اس کی پہچان ہے، انہی کے ذریعے سے مانا گیا۔ پھر احسان ہے ان 14 کا یا نہیں؟ اب ان 14 میں سے ایک محسن نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ماشاءاللہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اس استغاثے میں اللہ بھی شامل ہے۔ ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے، میرے ساتھ رہیں، میں 2 منٹ کے لیے مصائب پڑھیں ان کا جن کا آپ نے ابھی ذکر سنا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حل من ناصرین کی آواز کوئی معمولی آواز ہے؟ آواز بلند ہوئی، کوئی ہے مدد کرنے والا، خدا جو گواہ زہرا کی بیٹی نے کھڑی تھی، بیٹھ گئی خیمے کے دروازے پر، کہا حسین، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بہت کئی مرتبہ یہ بیان ہو چکے، اسی میں علماء بھی، علامہ ہمارے اسے پاکستان کے علماء نے بھی لکھا ہے کہ اسی استغاثے میں اللہ بھی شامل تھا۔ فوراً ایک رکا یا خط آیا امام کی گود میں، حسین جو تو چاہتا ہے وہی میں چاہوں گا۔ اللہ اکبر، حسین مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اللہ اکبر، زہرا کا بیٹا خدا جانے کتنا غریب ہو گیا علی اکبر کے بعد۔ ہاں یہ کیا خبر دنیا کو، عباس کیا تھے، علی اکبر کیا تھے، معلوم نہیں تھا دنیا کو، خدا کی قسم۔ جب زہرا کے بیٹے نے کہا کہ کوئی ہے مدد کرنے والا، جلدی سے بات کو آگے بڑھائیں۔ 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کے
جب گرانا زمین پر، کہا بابا میں آ نہیں سکتا، آ کے لے جا۔ ماشاءاللہ سید آسو قبول فرمائے، اجرکم اللہ۔ سرکار علی اصغر نے کہا بابا میں چل تو نہیں سکتا مگر مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، میرا گرنا دلیل ہے، بابا آئیں نا، آ کے مجھے لے جائیں۔ جب علی اصغر گرے نا جھولے سے زمین پر گرے، بیبیوں کا کوہرام برپا ہوا، زہرا کی بیٹیوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب امام نے سنی تو جلدی سے آ کے کہتے ہیں جناب زینب عالیہ سے، بہن کیا بات ہوئی، رونا کیوں ہوا؟ فرمایا جب آپ نے حل من ناصرن کہا ہے، صغیر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے، ہائے ہائے جھولے سے گرایا ہے۔ اب میں جملہ کہوں، کہا نا جب جھولے سے گرایا ہے تو جناب زینب عالیہ کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے۔ امام نے فرمایا بہن مجھے دے دے، میں پانی کی سبیل کرتا ہوں۔ جب امام نے ہاتھوں پہ لیا، ارادہ فرمایا کہ چلیں، قریب آئی جناب ام ربا۔ جو سننا چاہتے میرے ساتھ ہو جائیں، جب آئی نا حقیقی ماں قریب، ہاتھ باندھ کے کہا آقا 1 منٹ کے لیے مجھے علی اصغر دے دے، زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی۔ اب علماء لکھتے کہ لے کے اپنے خیمے میں جا کے کرتا بدلا، کنگھی دے کر کان میں کہا علی اصغر ماں کے دودھ کی لاج رکھنا۔ ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے، یہی حق ہوتی، یہی حق ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ماشاءاللہ علی اصغر ماں کے دودھ کی لاج رکھنا، بے زبانی میں جواب دیا، امی کل تیر تو آنے دیں، قیامت تک کے لیے یہ تیر تیرے بیٹے کے نام منسوب رہے گا۔ ماں مطمئن ہو کے امام کے حوالے کرتی۔ جناب امام علی اصغر کو لے کر امام چلے، صغیر کو لے کے جب چلے نا امام، گرمی کا وقت ہے، امام نے ابا کا دامن بچے کے اوپر ڈال دیا، ہائے ہائے بہت گرمی تھی نا۔ جب گئے نا تو میرے امام نے بچے کو ہاتھوں پہ بلند کر کے فرمایا، اے عمر سعد قوم اشقیا، 3 دن سے میرا بچہ پیاسا ہے، خدا کی قسم ثلاثت ایام کی لفظ موجود ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، 1 گھونٹ پانی کا دے دو۔ جب اتنا کہا ساری فوج کہنے لگی یہ حجت خدا کا بیٹا ہے، خود پانی مانگے۔ میرے امام نے فرمایا علی اصغر پانی مانگو۔ اب جو صغیر نے منہ کھولا، زبان تالو سے چپکی ہوئی، ہائے 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 ہائے، کہتے ہیں شیعہ روتے ہیں، اجرکم اللہ، روئیں نہیں، جناب علی اصغر کی زبان تالو سے چپکی ہوئی ہے۔ امام نے انگلی سے اس زبان کو ہٹایا۔ اب علی اصغر نے کیسا پانی مانگا؟ علامہ قلب حسین فرماتے ہیں کہ علی اصغر نے دونوں ہونٹوں کا کمان بنایا اور سوکھی زبان کا تیر چلایا، ہائے 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 ہائے۔ جب اپنی سوکھی زبان ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی، پوری فوج جگر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ عمر سعد 1 گھونٹ پانی کا بچے کو دے دے، بس حرملہ کو کہا عمر سعد نے، جلدی کر امام کے قول کو قطع کر۔ اس نے تیر رکھا گر گیا، تیر رکھا گر گیا۔ جب تیسرا تیر گرا نا، کہوں میں جملہ، ایک آدمی نے کندھا ہلا کے کہا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، کیوں گر گیا تیرا تیر؟ خدا گواہ چیخ کر کہتا ہے جب میں تیر چھوڑتا ہوں سامنے والی قنات ہل جاتی ہے۔ تصور فرمائے، میں بہت بڑی مصائب کی لفظ کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ سیدہ سو قبول فرمائے، یہی حق ہوتا ہے، یہی حق ہے۔ جب میں تیر چھوڑنا چاہتا ہوں قنات ہل جاتی ہے، لگتا ہے یا کوئی بچے کی ماں بیٹھی ہے یا بہن بیٹھی ہے، میرے کان میں آواز آتی ہے تیرا تیر وزنی ہے، ہائے 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 ہائے۔ علی اصغر کا گلا نازک ہے، اس ملعون نے تیر چھوڑا۔ میرے امام نے فرمایا علی اصغر تیرے حصے کا تیر آ رہا ہے، ہومے کر۔ ام البنین کے لال نے اپنا گلا آگے کیا، تیر آ کے لگا، امام کے ہاتھ میں پیوست ہوا، امام نے تیر کھینچا، انا للہ، ہائے ہائے، قطرے خون کے گرے۔ امام نے چاہا آسمان کی طرف پھینکے، ندائی قیامت تک بارش نہیں ہوگی حسین،
امام نے زمین کی طرف چاہا، ہل گئی کربلا کی زمین، نہ ڈالنا گوری پیدا نہیں ہوگی۔ وہ امام نے اپنی داڑھی پہ ملا، ہاتھوں پہ لاشا لے کے کہا انا للہ، ہائے 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 ہائے۔ آخر میرے امام نے آ کے اس بچے کو دفن کیا۔ حکم ہے باپ بیٹے کو لحد میں نہ اتارے۔ اس وقت میرے امام نے فرمایا حبیب عباس کوئی نہیں رہ گیا، میں نانے کی سنت پہ عمل کرتا۔ امام نے خود بچے کو قبر میں لٹا کے، قبر صرف برابر کے قبر بنائی نہیں، جب سر گنے گئے، سر ہرملا کہتا ہے جس کو میں نے تیر مارا ہے اس کا سر کہاں ہے؟ ایک ملعون نے کہا میں نے امام کو دیکھا ہے، ایک ٹیلے کے قریب لے کے گیا، خالی ہاتھ آیا ہے۔ اب میں کہہ دوں جملہ، اگر رونا چاہتے ہیں تو میری طرف دیکھیں، یہ ملعون لمبے لمبے نیزے لے کر، میرے خیال بہت بڑی مصائب کی لفظ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اجرکم اللہ سید آنسو قبول فرمائے، لمبے لمبے نیزے رکھا، یہ شمر سوار ہوا، اس نے پہلی ضرب ماری، ایسی ضرب میں امام کا اطمینان بڑھا کہ انبیاء نے ٹیلے چھوڑنے شروع کیے۔ یہ صبر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ جب 8ویں ضرب چلی، جناب ابراہیم نے کہا آقا تو جان تیرا نانا جان، یہ صبر ہم دیکھ برداشت نہیں کر سکتے۔ جب 9ویں ضرب چلی، حسن نے کہا نانا تو جان، 10ویں ضرب چلی، علی نے کہا آقا تو جان، جب 11ویں ضرب چلی، رسول نے فرمایا زہرا تو جان۔ میں قربان نہ ہو جاؤں، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سید آنسو قبول فرمائے۔ رسول نے فرمایا زہرا